یا. یہ آپ لوگوں نے آخری سبق میں اس کی کافی پریکٹس کی تھی کہ الف کا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ 17 مخارج میں سے ہم نے یہ ایک مخرج پڑھ لیا، اور ایک مخرج کے ضمن میں کتنے حروف آ گئے؟ 3، الف واو یا. ان تینوں کی ادائیگی کی جگہ ہم نے پڑھ لی ہے. پھر الف مدہ کی مثال مالک یوم الدین تھا، واو مدہ کی مثال اعوذ باللہ، یہاں پر واو مدہ ہے، اور یا مدہ کی مثال رحیم العالمین. یہ ساری یا مدہ کی مثال ہے. آگے چلنے دیں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اگلا مخرج پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں مخرج نمبر 2. پیچھے کرنا ہے ذرا ایک صفحہ 14. آگے چلیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 2. یاد رکھیے انسان کا یہ جو گلا ہے نا جی، اس گلے کے بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں. گلے کے 3 حصے ہیں. اگر ہم کریں کہ پارٹس آف حلق تو 3 ہیں. سب سے پہلے یہ ہے اقصی حلق، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یعنی ہماری گردن کا جو بالکل آخری حصہ ہے نا، جو سینے کی طرف جہاں پر گڑا پڑا ہوا ہاتھ لگائیں اگر آپ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اقصی حلق ہے. اقصی کہتے ہیں بنیاد کو، گلا یہاں سے شروع ہوتا ہے. وسط حلق کہتے ہیں گلے کا درمیانی حصہ، اگر ہم ہاتھ لگائیں تو ہماری ابری ہوئی جو ہڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وسط حلق ہے. اور ادنا حلق اس کو کہتے ہیں کہ گلے کا بالکل اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، یعنی ٹھوڑی کے نیچے جہاں تک وضو کا پانی پہنچاتے ہیں نا، آخری حد جب اگر ہم اپنا منہ نیچے کریں تو جہاں فولڈ ہوتی ہے جو جگہ، اس کو کہتے ہیں ادنا حلق. اچھا یہ بات ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں نا بڑی عید میں، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جانور کو بھی انہی تینوں حصوں میں سے کسی ایک حصے کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، کیونکہ اصولی طور پہ گلے کے 3 حصے ہیں. اقصی حلق سے بھی ذبح کر سکتے ہیں، وسط حلق سے بھی کر سکتے ہیں، اور ادنا حلق سے بھی کر سکتے ہیں. تینوں ہیں. اب الگ بات ہے جو شہرک کاٹنی ہوتی ہے اور وہ جو 4 رگیں ہیں ان کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے، وہ کٹ جائیں. خیر یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 3 گلے کے حصے ہیں. اچھا ان 3 گلوں کے حصے سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ان 3 حصوں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. جو حمزہ ہا ہے گلے کا جو ابتدائی حصہ ہے جس کو اقصی حلق کہتے ہیں، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. کون سے ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ اور ہا. اور گلے کا جو درمیانی حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وسط حلق ہے، تو اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. عین اور ہا. میں پی سی ایس سی آر میں تھا ادھر نا، تو بالغان کی کلاس میں لیتا تھا، وہ تو آف لائن کلاس کے سامنے بیٹھتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بزرگ حضرات ہیں جس طرح آپ بھی ہیں اور 2 دن، تو ان کی ہار ٹھیک نہیں تھی ہوتی، بڑی وہ ٹینشن میں تھے. تو موسم سردیوں کا تھا، اور ایک جو بزرگ نے کہا نا جی میری ہار ٹھیک نہیں ہو رہی. میں نے کہا اگلے دن آپ نے بٹ سویٹ جانا ہے، وہاں سے حلوہ لے کر آنا ہے. اگلے دن اس نے حلوہ پوری کلاس کو کھلایا. ہم تقریباً 10 ساتھی تھے، ان میں سے 2 ایسے بھی تھے جو لاٹھی پکڑ کے آتے تھے، لیکن 1 سال کے بعد ان کی تجوید ایسی عمدہ ہو گئی کہ ان کے قرآن سے جتنے بھی مجہول تھے نا وہ سب نکل گئے. وہ جس طرح پرانے لوگ مجہول نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، وہ مجہول ختم ہو گئے. ہاں پھر وہ شوق سے ہا کی پریکٹس کرتے تھے، اور ہر وقت وہ کہتے تھے ہا اور ہا میں فرق ہے، حلوہ ہیرن. ہیرن میں ہا موٹی ہے تو ہیرن پڑھتے تھے، اور ہا کو ٹھیک ہے حلوہ بولتے تھے. انہوں نے کہا یہ اس نیت سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہماری ہا ٹھیک ہو جائے، اور ان کی ٹھیک بھی ہوئی. تو یہ جو درمیانی حصے والے نے نا عین ہا، یہ دونوں بسوں کا تھوڑے مشکل تو ہیں، لیکن پریکٹس کے بعد نکالنا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح غین اور خاء، گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اگر ہم بالکل اوپر ہاتھ رکھیں، جیسے گلا خراب ہو تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ گرم پانی میں نمک ڈال کے غرارے کرنے ہیں، اور جب ہم غرارے کرتے ہیں تو کس چیز کی آواز آتی ہے؟ غین کی. غین کی آواز آ رہی ہے. تو یہ اندازہ ہوا کہ غین اور خاء یہ اس گلے کے اس حصے سے نکلتے ہیں جو بالکل کیا ہے؟ منہ کی طرف ہے، جہاں سے ہماری زبان سٹارٹ ہو رہی ہے وغیرہ. اچھا آپ کتاب کی طرف آئیں. اس میں یہ دیکھیں
کہ انہوں نے مخرج نمبر 2 بیان کیا ہے. اچھا اس میں یہ نوٹ کرنا پڑے گا کہ مخرج نمبر 2 یہ دیکھیں یہ الگ ہے، پھر مخرج نمبر 3 یہ الگ ہے، اور پھر اسی طرح مخرج نمبر 4 یہ الگ ہے. گویا کہ آج ہمارے کتنے مخرج ہو گئے؟ 4 ہو گئے. یہ دیکھیں مخرج نمبر 2، اس میں یہ مخرج نمبر 2 ہے. یہ اس میں کیا ہے؟ حمزہ ہا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور اقصی حلق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سینے کی طرف والا حصہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں مخرج نمبر 3 کیا ہے، تو مخرج نمبر 3 سے جو ادا ہوتے ہیں وہ 2 حروف ہیں. وہ کون سے ہیں؟ عین اور ہا. یہ وسطی حلق سے ادا ہوتے ہیں. وسطی حلق سے مراد گلے کا وہ حصہ جو درمیانی حصہ ہے. پھر اسی طرح مخرج نمبر 4، اس میں یہ دیکھا جائے کہ مخرج نمبر 4 میں 2 حروف ادا ہو رہے ہیں، غین اور خا، جن کو ہم ادنا حلق کہتے ہیں. اور ادنا حلق سے مراد گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے. تو اب یہ 6 حروف کے ہم نے پڑھ، یہ انہوں نے شکل بنائی ہوئی ہے. اس شکل میں آپ نوٹ کریں کہ یہ دیکھیں یہ گلا بنایا ہوا ہے، تو کافی پتلی گردن ہے اس کی. تو ادنا حلق یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے، یعنی نیچے سے شروع کرنا ہے. یعنی فار ایگزامپل حمزہ ہا یہ گلے کا حصہ، یہ گلے کا حصہ ہے. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ حمزہ ہا، حمزہ ہا. سب ادا کریں ذرا، حمزہ ہا، حمزہ ہا. پھر اسی طرح گلے کا درمیانی حصہ اس پوزیشن میں آتا ہے. یہ گلا ہے اور یہ اس کا درمیانی حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عین اور ہا. عین ہا یہ ادا ہوتا ہے گلے کا درمیانی حصہ. پھر ٹھوڑی کے نیچے والا جو حصہ ہے جہاں سے گلا سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غین اور خا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ کے پاس آدھا منٹ ہے، اس کو ذرا دہرا لیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی امید ہے کہ آپ نے اس کو دہرا لیا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. تو آپ میں سے سنا دیں، کوئی سنا دیں کہ، اور یہ بھی بتا دیں کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے، سن رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، کہ حروف حلقی، ان کو جو 6 حرف ہیں ان حروف کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں. تو ایک سنا دیں کوئی مجھے حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، جس کو یاد ہو گیا اور سمجھ آ گئی ہے. جی کوئی سنا دیں، آپ اپنا انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں. جی مستورات بھی سنانا چاہ رہی ہے جی. ان کی ترتیب آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں کیا ترتیب بنی ہے. ابھی ان کی ترتیب نہیں بنی. جو مرد حضرات ہیں وہ تو سنا دیں، اور خواتین لکھ کر بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی ترتیب جب تک نہیں بنتی تو لکھ کر بھی سنا سکتے ہیں، لکھ کر بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے، خیر کوئی سنانا نہیں چاہ رہا، مرضی ہے. تو آگے چلتے ہیں. حرف لہاتیہ، لہاتیہ کہتے ہیں وہ حروف جو لحاظ سے، اچھا لحاظ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے جہاں سے ہماری زبان شروع ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بوٹی ہے جس کو کوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عام کوا کہتے ہیں. اچھا اس سے یہ جو حروف ہیں، مخرج نمبر 5 میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، اس پر نوٹ کریں، آپ فوکس اس پر کریں. جی جزاک اللہ جی، سبق سنا دیا، جزاک اللہ. حروف حلقی 6 ہیں بالکل، ان کو بس آپ نے یاد کرنا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کاپی ہے، آپ اس کاپی پر یہ ساری چیزیں اگر نوٹ کر لیں گے تو یہ آپ کو بعد میں بھی کام دے گا انشاءاللہ. اور اگر زبانی لیکچر سنیں گی تو اس کا تجوید اصل میں نا ایک تو لکھنے کا نام ہے اور پریکٹس کا نام ہے، ان دونوں چیزوں کا نام ہے. یہ دیکھیں آپ کو مخرج نمبر 5 یاد آ رہا ہے. وہ مخرج نمبر 5 ان 2 حروف کا، قاف اور کاف. قاف اور کاف. ابھی ہم یہ سیکھیں گے قاف کو ادا کس طرح کرنا ہے اور کاف کو ادا کس طرح کرنا ہے.
دیکھیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ مخارج پڑھ رہے ہیں ہم، پتہ نہیں کیا چیز ہے، بس ہم الف با سیکھ رہے ہیں. ہم نے بہت سے حروف سیکھ لیں، ہم قاف اور کاف کو کس طرح ادا کرنا ہے یہ ہم سیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ. یہ دیکھیں یہ زبان کی جڑ ہے، جو اس نے تصویر بنائی ہوئی ہے نا، یہ زبان کی جڑ ہوتی ہے. وہ پیچھے زبان کی جڑ جب اوپر والے تالو کے ساتھ لگے، اوپر والے تالو سے مراد یہ جو اوپر چھوٹے سے گوشت ہے جس کو کوا کہتے ہیں، اس کے ساتھ جب لگے تو اس وقت یہ قاف ادا ہوتا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا جی، یہ لکھی ہوئی ہے ڈیفینیشن کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے. ادا کر کے دیکھیں، قاف قاف قاف. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگ رہی ہے، زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگ رہی ہے. قاف. دیکھیں آپ نے اگر کسی حرف کا مخرج جاننا ہو نا کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حرف مخرج کیا ہوگا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ساکن کریں، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لگا دیں. حمزہ قاف زبر اق. اب جہاں پر آواز ٹھہرے گی وہ اصل مخرج ہے. حمزہ قاف زبر اق اق اق، یہ اس کا مخرج. اچھا پھر کاف کا مخرج کیا ہے؟ یہ مخرج نمبر 6 ہے. مخرج نمبر 6 کاف کا. قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کے اس سے کاف ادا ہوتا ہے. حمزہ کاف زبر اک. تو قاف اور کاف کا بنیادی اور آسان مخرج پتہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تعلق. زبان کی جڑ بالمقابل اوپر کا تعلق، اس سے قاف ادا ہوتا ہے. اور قاف کے مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کے کاف ادا ہوتا ہے. بس اتنی سی ان کی ڈیفینیشن ہے. آج آپ کے کتنے مخرج ہو گئے؟ 6 مخرج ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے 6 حروف مخرج پڑھ لیے. اس میں کافی حروف ہیں، الف واو یا ایک مخرج میں تھا، پھر حمزہ ہا عین ہا غین خا دوسرا مخرج تھا، پھر تیسرا چوتھا بھی اسی میں شامل تھا، پانچواں اور چھٹا قاف اور کاف کا ہے. یہ اپنی کاپی جو بنا رہے ہیں وہ فوراً اس کو نوٹ کرنے اور اپنی کاپی پر مخارج کی ترتیب سے لکھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، کیونکہ آگے ہم نے بہت ساری ڈیفینیشنز